قرآن مجید میں اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ جب بھی ہم قرآن مجید کو پڑھیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ حکم دیا جا رہا ہے کہ جب آپ قرآن پڑھیں تو ایسی صورت میں مردود شیطان سے اللہ رب العالمین کی حفاظت مانگ لیا جائے۔ سوال یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی حفاظت قرآن مجید کو پڑھنے کے وقت میں کیوں ضروری ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ شیطان کی پول کھول کر کے رکھ دی گئی ہے قرآن مجید میں۔ اس کے سارے حربے، اس کی ساری خرابیاں، اس کی ساری برائیاں، ساری چیزیں اور قرآن مجید میں اس کی واضح طریقے سے بیان کر دی گئی ہے، اور کوئی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ اس کی عیب کو بیان کیا جائے، لہذا شیطان کی عیب کو بیان کیا گیا ہے، شیطان کے حربے کو بیان کیا گیا ہے، اس کی کس کس طریقے سے چالیں ہیں وہ ساری چیزیں بیان کی گئی ہے۔ اس وجہ سے وہ یہ نہیں چاہتا کہ بندہ قرآن مجید کو پڑھے اور میرے حوالے سے میرے عیوب کو جانے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس لیے بھی شیطان یہ نہیں چاہتا کہ بندہ قرآن مجید سے وابستگی ہو، قرآن مجید کو پڑھے، اس کو سمجھے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ عظیم رب کی طرف سے ہے اور عظیم رب کا کلام ہے، اور کوئی بھی آدمی عظیم رب کے کلام کو پڑھے گا اور اسی کے مطابق عمل کرے گا تو وہ بھی عظیم بن جائے گا، وہ بھی اس کا درجہ بھی بہت اونچا چلا جائے گا۔ شیطان یہ نہیں چاہتا کہ انسان قرآن مجید کو پڑھے اور وہ بلندی کو حاصل کرے، جس طریقے سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی میں ہمیں دیکھنے کو ملا کہ وہ چھوٹی سی جماعت تھی اور طرح طرح کے مصیبت و مصائب میں گھری ہوئی تھی، مگر قرآن مجید کو انہوں نے تھاما، کتاب و سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزاری۔ تو ایسی صورت میں ان کے ہاتھوں میں اور ان کے یوں کہہ لیجئے کہ ان کے دامنوں میں اللہ رب العالمین نے دنیا دی۔ جس طرف وہ نکلے انہوں نے فتح حاصل کر لی، جس طرف سے نکلے وہ اسلام جو ہے فتح ہوتا چلا گیا، اور مسلمانوں کا بول بالا اور مسلمانوں کی شان شوکت ساری چیزیں دیکھنے کو ملی۔ تو یہ شیطان نہیں چاہتا کہ آدمی یہ عظیم رب کا کلام پڑھ کر کے عظیم بن جائے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے خود اس بات کا حکم دیا ہے کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب آپ قرآن پڑھو تو اسی صورت میں مردود شیطان سے اللہ رب العالمین کی حفاظت مانگ لیا کرو۔ اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتا ہوں اللہ رب العالمین کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ کی پہلی آیت شروع ہوتی ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے جو سارے جہاں کا رب ہے۔ آدمی جب الحمدللہ کہتا ہے تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی حمد بیان ہوتی ہے۔ اسی لیے حکم یہ دیا گیا ہے کہ کوئی بھی نعمت پانے کے وقت اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کیا جائے، اور شکریہ کس طرح سے ادا کریں؟ الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین، یہ لفظ ہے کہ آدمی شکریہ ادا کرے اللہ رب العالمین کی۔ یہاں رب جو ہے وہ تمام جہاں کا پروردگار ہے۔ رب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ رب کا معنی یہ ہوتا ہے کہ درجہ بدرجہ جب جس کو جیسی ضرورت ہو اسی حساب سے عطا کرنا، اسی ذات کو رب کہا جاتا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی نہیں ہے کہ اس معنی اور مفہوم کو آ سکے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین ہی تمام جہاں کا رب ہے، اور اس کے علاوہ کوئی رب ہو ہی نہیں سکتے۔ عالمین جو ہے یہ عالم کے دو معنی ہیں، ایک تو دنیا ہے، اور عالمین یہ جمع کا صیغہ ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا
اور جتنی دنیا ہے ساری دنیا کے رب اللہ رب العالمین کی ذات. جیسے کہ آج بہت سارے سائنٹسٹ اور اس طرح کے لوگ جو ہے فلکیات کے ماہرین یہ بتاتے ہیں کہ یہ دنیا جیسی اربوں خربوں دنیا ہے. تو یقیناً ہمارا ایمان ہے کہ اگر اربوں خربوں بھی دنیا ہے تو اس کا رب اللہ رب العالمین. اسی کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا الرحمن الرحیم، کہ جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. رحمان کا معنی بھی مہربان، رحیم کا معنی بھی مہربان. یہ لفظ جہاں رحمان کہیں بھی آ جائے تو ایسی صورت میں معنی سیم رہتا ہے، مگر یہ ہے کہ جب کبھی رحمان اور رحیم ایک ہی جگہ آ جائے تو مفسرین کرام نے اس کے معنی میں فرق کیا ہے. فرق یہ ہے کہ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ الرحمن جو ہے وہ دنیا کے لیے خاص ہے، اور رحمان فولان کی وزن پر ہے، اور جب کبھی کوئی فعل فولان کی وزن پر آتی ہے تو اس فعل کی حد کو بتاتی ہے. یعنی کہ رحمان جو ہے یہ اللہ رب العالمین کی مہربانی کی انتہا کو بتا رہی ہے کہ اللہ رب العالمین بہت بڑا مہربان ہے، ہر ایک پر مہربان ہے. اور جیسا کہ مفسرین کرام نے بتایا کہ یہ دنیا کے لیے خاص ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کو ماننے والے توحید پرست بھی اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو پا رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ جو اللہ رب العالمین کو کے شریک ٹھہرا رہے ہیں، اللہ رب العالمین کو گالی دے رہے ہیں، ایسے لوگوں کو بھی اللہ رب العالمین کھلا پلا رہا ہے اور ہر طرح کی نعمتوں سے جو ہے نوازا ہوا ہے. چونکہ اللہ رب العالمین رحمان ہے، اور رحمان کی انتہا اتنی ہے کہ اللہ رب العالمین یہ نہیں دیکھتا کہ کون بندہ میری عبادت کر رہا ہے، اطاعت کر رہا ہے، اور کون بندہ شرکس بنا بیٹھا ہے، ظالم بنا بیٹھا ہے، یا یہ کہ میری ہی توحید کی دھجیاں اڑا رہا ہے. بلکہ اللہ رب العالمین مہربان ہے اور اپنی مہربانی دکھا رہا ہے. اور رحیم جو ہے یہ خاص ہے آخرت کے لیے کہ اللہ رب العالمین صرف اور صرف مومن بندوں کو اس دن یعنی قیامت کے دن مہربانی فرمائے گا. جو لوگ مسلمان ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، اللہ والے ہیں اور اس طرح سے ایمانی زندگی گزار رہے ہیں، ایسے ہی لوگوں پر اللہ رب العالمین مہربانی فرمائے گا. مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے وہ. یہاں اللہ رب العالمین لوگوں کو ایک طریقے سے ڈرا رہا ہے، لوگوں کو یاد دہانی کرا رہا ہے کہ قیامت کا دن کا مالک ہے وہ. یوں تو اللہ رب العالمین ابھی بھی مالک ہے، کل بھی مالک تھا، آج بھی مالک ہے اور کل بھی رہنے والا ہے. ہمیشہ سے اللہ رب العالمین کی ذات ہے هو الاول والآخر، وہی اول سے ہے اور وہی آخر تک باقی رہنے والا ہے. یہ قرآن مجید بتا رہا ہے. اور ہمیشہ سے اللہ رب العالمین پاورفل ہے. اللہ رب العالمین تمام جہاں کا بادشاہ ہے اور تمام جہاں کا مالک ہے، مگر یہاں صرف قیامت کے دن کا مالک ہے کہہ کر کے لوگوں کو ڈرایا ہے کہ اے آدمی، اے انسان، تمہیں یہ زندگی جو ملی ہے وہ ابدی زندگی نہیں ہے، ہمیشگی کی زندگی تمہیں نہیں ملی ہے، بلکہ تمہیں مرنے کے بعد پھر اللہ رب العالمین سے ملاقات کرنی ہے اور اپنے تمام اعمال کا حساب بھی اللہ رب العالمین کے یہاں پیش کرنا ہے. اور اسی حساب سے اللہ رب العالمین تمہارے اعمال کی جو ہے بقدر تمہیں اجر اور جزا عطا کرنے والا ہے. لہذا اللہ رب العالمین یہ کہہ کر کے کہ قیامت کا دن کا مالک ہے، تو ایک طرح سے انسان کو ڈرایا گیا ہے کہ ڈر کر کے اپنی زندگی گزارے. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. پہلی آیت میں خوف دلایا گیا ہے، ڈر دلایا گیا ہے. اس آیت کریمہ کے اندر ایک طریقے سے امید دلائی گئی ہے. لہذا ایک مومن کی زندگی وہی ہوتی ہے کہ خوف اور امید دونوں چیز اس میں پائی جائے. وَيَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا، کہ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر کہتا ہے مومن بندوں کے حوالے سے کہ وہ اللہ رب العالمین کو پکارتے ہیں خوف
اور طمع کے ساتھ۔ طمع کا معنی ہے لالچ، امید، اور خوف یعنی ڈر کے ساتھ، یعنی دونوں چیزیں مومن کی زندگی میں ہوتی ہے۔ ایک طرف اللہ رب العالمین کا خوف بھی ہوتا ہے اور دوسری طرف اللہ رب العالمین سے امید بھی وابستگی ہوتی ہے۔ تو یہاں پر یہ چیز بتائی گئی ہے۔ اور وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ میں ایک طریقے سے تکبر کا رد کیا گیا ہے، کہ تکبر کا آپریشن کیا گیا ہے کہ اللہ رب العالمین کے بندے اللہ رب العالمین سے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور اے اللہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، یعنی کوئی ہمارا دوسرا نہیں ہے جس سے ہم مدد مانگیں۔ ہم کسی کے در پہ نہیں جھکتے ہیں، ہم کسی کے در پہ سوال نہیں کرتے ہیں، کسی کے یہاں نظر و نیاز نہیں کرتے ہیں، بلکہ صرف اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہاں ایک سوال یہ بھی ہے کہ کیا ہم زندے لوگوں سے مانگ سکتے ہیں؟ جی ہاں، زندے لوگوں سے مانگا جا سکتا ہے۔ کسی سے بھی کوئی چیز اگر ہم مانگیں تو اس کی 2 شرط بیان کی گئی۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جس سے ہم مانگ رہے ہیں وہ زندہ ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ اس بات پر قادر ہو، وہ صلاحیت ہے اس کے اندر کہ وہ ہمیں وہ چیز دے سکے، تو ہی ہم کوئی چیز کسی سے مطالبہ کر سکتے ہیں۔ کہ اگر آدمی زندہ ہے اس سے ہم مطالبہ کر سکتے ہیں، قادر ہے اس بات پر تو ہم مطالبہ کر سکتے ہیں۔ مگر قادر نہیں ہے، مثلا کوئی انسان ہے، اس سے ہم مانگ رہے ہیں کہ مجھے اولاد دے دو، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے اندر وہ صلاحیت ہے ہی نہیں، طاقت ہے ہی نہیں، لہذا ایسی صورت میں یہ شرک کے دائرے میں آ جائے گا کہ جس چیز کو ہمیں اللہ رب العالمین سے مانگنی چاہیے تھی وہ ہم دوسرے سے مانگ رہے ہیں۔ لیکن ہاں، جس چیز کی صلاحیت ہے، آپ کے اندر صلاحیت ہے 5000 مجھے قرض دیجیے، 10,000 مجھے قرض دیجیے، میں جانتا ہوں کہ آپ کے اندر یہ وہ صلاحیت ہے، آپ کو دے سکتے ہیں، میں مانگ بھی سکتا ہوں، ظاہر سی بات ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، سیدھے راستے کی ہدایت دے، صراط مستقیم۔ یہ سورہ فاتحہ کی بہت 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 عظیم دعا ہے، جو ہم اور آپ ہمیشہ سے ہر نماز میں اور ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، اور اللہ رب العالمین سے اس کی مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا۔ صراط مستقیم کون سا راستہ ہے؟ یہ وہی راستہ ہے جس راستے پر آدمی چلے تو سیدھی جنت ہے۔ ایک روایت آئی ہے، سنن وغیرہ کی روایت ہے، ایک لکیر کھینچی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور فرمایا کہ ھذا سبیل اللہ، یہ اللہ کا راستہ ہے۔ وہ سیدھی خط تھی، اور خط کھینچنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ھذا سبیل اللہ، یہ اللہ کا راستہ ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دائیں جانب اور ان کے بائیں جانب کچھ خط کھینچے، کچھ لکیریں کھینچی، اور کھینچنے کے بعد کہا یہ سارے راستے ہیں کہ سارے راستوں پر شیطان بیٹھا۔ اور اسی موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمٌ، یہی میرا سیدھا راستہ ہے، یہی راستہ سیدھا راستہ ہے، صراط مستقیم ہے، فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، کہ تم اس کی اتباع کرو اور یہ جو دائیں بائیں راستے ہیں اس کی اتباع نہ کرو۔ معلوم ہوا کہ ہم یہ جو صراط مستقیم پر اللہ رب العالمین کے ہاں چلنے کی دعائیں کرتے ہیں تو یہ وہی راستہ ہے جو سیدھے جنت کو پہنچتی ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستے پر چلا جس پر چل کر تیرے نیک بندوں نے انعام پایا ہے۔ یہاں ایک بہت بڑا حوصلہ دیا گیا ہے کہ آپ یوں سمجھیے اس کو کہ ایک آدمی جنگل و بیابان میں اکیلا اور تنہا چل رہا ہے، تو ایسی صورت میں ظاہر سی بات ہے کہ اس کے دل میں خوف پیدا ہوگا، ڈر پیدا ہوگا، اور پھر وہ آگے بڑھنے کی وہ صلاحیت ان کے اندر باقی نہیں رہے گی، بلکہ اس کے قدم ڈگمگا جائیں گے، پیچھے کی طرف وہ بھاگنے لگے گا۔ لیکن اس آدمی کو اگر یہ معلوم ہو جائے کہ یہ وہ راستہ ہے کہ جس راستے پر لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں لوگ اس پر آمد و رفت کرتے ہیں، اس راستے پر چل کر کے آگے اپنے منزل مقصود کو پہنچتے ہیں، اور کتنا ہی قافلہ ہے
جو میرے آگے ہے، تو ایسی صورت میں اس کے قدم اور بھی تیز ہو جائیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ چاہے گا کہ وہ جو قافلہ ہمارے سامنے ہے، وہ جو قافلہ ہمارے آگے ہے، اس سے جا کر کے میں مل جاؤں۔ تو یہ امید دلائی گئی ہے اور بہت بڑا حوصلہ دیا گیا ہے اس آیت کریمہ کے اندر کہ اے اللہ تو ان لوگوں کے راستے پر چلا جن لوگوں نے چل کر اس راستے پر تیرا انعام پایا، یعنی جتنے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام ہیں صراط مستقیم پر چل کر کے جنت پائی ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہے صراط مستقیم پر چل کر کے اللہ رب العالمین کا انعام حاصل کیا ہے، محدثین کرام ہیں، اولیاء اللہ ہیں، یہ سارے لوگوں نے صراط مستقیم پر چل کر کے اللہ رب العالمین کا انعام حاصل کیا ہے۔ لہذا ایک آدمی جب یہ پڑھتا ہے اور اللہ رب العالمین سے یہ مانگتا ہے تو ایسی صورت میں وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ میں اس راستے پر چلنے والا تنہا نہیں ہوں، بلکہ بہت سارے قافلہ اس راستے سے گزر چکے ہیں اور جنت اور اللہ رب العالمین کا انعام بھی پایا ہوا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس راستے پر نہیں چلا، اس راستے پر چلا جس پر چل کر تیرے نیک بندوں نے انعام پایا ہے، مگر وہ راستہ نہیں جس پر تیرا غضب ہوا ہے۔ غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کا راستے پر ہمیں نہ چلا کہ جن پر چل کر تیرا غضب ہوا ہے جن کے اوپر، ولا الضالین، اور ان لوگوں کا راستہ نہیں جو گمراہ ہو گئے۔ لہذا اس میں مفسرین کرام نے مراد لیا ہے یہود و نصارہ۔ مغضوب علیہم، جن کے اوپر اللہ رب العالمین کا غضب ہوا، وہ یہود ہیں، اور ضالین، جو لوگ اللہ کے راستے سے گمراہ ہوئے، وہ نصارہ ہیں۔ لہذا یہاں ہم قرآن مجید میں سورہ فاتحہ میں اللہ رب العالمین سے یہ دعا پڑھ رہے ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین سے دعا کر رہے ہوتے ہیں، اے اللہ ہمیں یہود و نصارہ کے راستے پر نہ چلا، صحابہ اور انبیاء کرام اور صدیقین اور شہداء لوگوں کے راستے پر چلا، جو لوگ تیرے صراط مستقیم پر چل کر کے تیرا انعام پایا ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں سورہ فاتحہ کے خلاصے کے اعتبار سے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو صراط مستقیم پر چلائے اور صراط مستقیم پر گامزن رکھے، اور صراط مستقیم کی اللہ رب العالمین ہم سب کو استقامت نصیب فرمائیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہم سب کو اللہ رب العالمین جنت الفردوس میں جمع فرمائیں۔ آمین۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔